خدا کی قسم، جس نے بھی بیٹے کے لیے سورہ محمد پڑھنا شروع کی، اللہ نے ایک نہیں 7 بیٹوں سے نوازا۔ یہ سورت واقعی معجزہ کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت، اس کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ حاجت، مشکل، اولاد اور ہر طرح کی دعا کے لیے نہایت ہی محبت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ سورہ محمد وہ مبارک سورت جو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھتی ہے اور جسے پڑھنے والوں نے ہر دور میں اللہ کا خاص کرم پایا۔ بے شمار لوگوں نے جب بے اولادی، تنگی، پریشانی یا دل کی کسی بھی حاجت کے لیے سورت کو اپنا معمول بنایا تو اللہ نے ان کی جولیاں بھری، ان کی دعائیں قبول فرمائی، اور جنہوں نے اولاد نرینہ کی نیت سے پڑھا، اللہ نے انہیں خوشخبریوں سے نوازا، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ بندہ خلوص نیت سے پڑھ لے تو رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے اس کے دل کا حال بھی سنتے اور حاجتیں بھی پوری فرماتے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ اسی سورہ محمد کا وظیفہ، اس کا طریقہ اور وہ پورا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے بزرگوں نے نسلوں تک سینے سے لگا کر رکھا، اس لیے پوری توجہ رکھ کر سنتے رہے گا اور آخر تک میرے ساتھ جڑیے رہے گا تاکہ بات مکمل طور پر آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، میری وہ بہنیں، وہ بھائی جن کے گھر بیٹیاں ہیں مگر بیٹے کی نعمت نہیں، یا جن کی جولیاں اولاد کے لیے خالی ہیں، آج کی اس بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئی اسی وقت سے سورہ محمد کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، شک میں نہیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اور جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین، یقین وہ دروازہ ہے جس سے رحمت آتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر رکھی گئی ہے، اور رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ایسی برکت رکھتا ہے کہ بندہ اخلاص سے پڑھے تو اللہ کے خاص فضل سے محروم نہیں رہتا۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں یہ واحد صورت ہے جو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ انہی کے صدقے یہ کائنات بنی، انہی کے صدقے آج ہم سانس لیتے ہیں، انہی کے وسیلے رحمتیں اترتی ہیں۔ جب ایسی ہستی کے نام پر سورت نازل ہو تو سورت کی عظمت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے، اور اس کتاب میں وہ مبارک نام موجود ہے جس شخصیت کی وجہ سے آج یہ جہاں قائم ہے، تو سوچیں اس قرآن کی قدر کیا، اس سورت کی شان کیا، اور اس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کیا ہوگی جس کے وسیلے سے ہمیں یہ کتاب عطا ہوئی۔ تو ناظرین، جب بندہ اس سورت کو دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب کی عظمت سمجھ کر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے دعا کے در جو ہیں کھلتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور مایوس دل امید میں بدل جاتے ہیں۔ اسی نسبت، اسی برکت اور اسی فضیلت کی وجہ سے بڑے بڑے حاجت مندوں نے اس سورت کو اپنا سہارا بنایا، اپنے رب سے مانگا، اور اللہ نے انہیں خالی نہیں لوٹایا۔ آپ بھی اسی یقین کے ساتھ پڑھیں، اسی محبت کے ساتھ پڑھیں، اور رب کریم سے دعا کریں، کیونکہ جو دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے سے جھکتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو سورہ محمد پڑھنے کا پورا اور مکمل طریقہ ایک ہی بات میں تفصیل سے سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس ترتیب سے کرنا ہے اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے پورے ادب اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے 3 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، یا جتنا آپ کا دل جو ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاگے، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کا دروازہ درود پاک ہے۔ پھر آپ نے سورہ محمد کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب سورت کے آغاز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آئے تو وہاں دل چاہے تو دوبارہ جو ہے درود شریف جو ہے پڑھ لیں تاکہ سورت کی برکت اور زیادہ ہو جائے۔ جب آپ سورہ محمد مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار پھر درود پاک پڑھیں، یا جتنا آپ نے پہلے پڑھے، بہتر ہے کہ 11 باری پڑھ لیں تاکہ آغاز بھی نورانی ہو جائے اور اختتام بھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، چاہے تو 50 مرتبہ پڑھیں، چاہے تو 100 مرتبہ، اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، کیونکہ ہدیہ کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس پورے عمل کو آپ نے مسلسل 11 دن تک کرنا ہے، اور انشاءاللہ رب کریم آپ کی خالی جولی جو ہے نہیں چھوڑے گا۔ جن کے گھر بیٹیاں ہیں مگر بیٹا نہیں، وہ اس نیت سے پڑھیں، جن کے ہاں اولاد ہی نہیں وہ اولاد کے لیے پڑھیں، اور جنہیں زندگی میں کوئی بھی جائز جن کی حاجت ہو، رشتہ رکو، گھر میں مسئلے ہوں، پریشانیاں، وہ بھی اسی یقین کے ساتھ کریں۔ اور ناظرین، اگر کوئی خاتون پہلے سے حاملہ ہے
تو وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات، دعائیاں اور طبی مشورے بھی لازمی استعمال کرے، کیونکہ علاج اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن قرآن تو ویسی بھی باعث شفا ہے، قرآن تو ویسی بھی دلوں اور جسموں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے سورہ محمد کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اولاد نرینہ کی نیت سے پی لیا کریں، اور سورہ اخلاص کا عدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں ضرور پیش کریں۔ جب قرآن کی تلاوت، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور یقین کامل ایک ساتھ جمع ہو جائے تو رب کے فیصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل محبت، یقین اور مسلسل 11 دن کی پابندی کے ساتھ کیجیے، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں لوٹیں گے۔ تو میری دل سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ، میری جو بھی بہنیں بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں، یا اللہ انہیں اولاد سے نواز دے، نیک صالح اولاد عطا فرما، ایک نہیں جوڑواں اولاد سے نواز، پے در پے اولاد سے نواز، اور جن بہنوں کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما، جن کی بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیوں بھی عطا فرما، کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی جو ہیں اللہ کی رحمت اور برکت ہیں، ان دونوں کے بغیر گھر خالی ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ دونوں سے نوازے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔